ہمارے ایک بزرگ سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ مجھ سے ایک شخص کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی اور وہ مر گیا، اور مجھے ہر وقت یاد رہتا ہے، نہ مجھے طاعات کا ذائقہ ہے، نہ عبادات کا مزہ ہے، نہ توبہ اور استغفار میں ہے۔ کاش کہ وہ زندہ ہوتا تو میں معافی مانگ لیتا، کوئی کفارہ ادا کر لیتا۔ جس بزرگ سے پوچھا گیا تھا وہ روئے زمین کے واحد بزرگ تھے جو شاہ انور شاہ کے درس میں اول آئے تھے اور ہر کتاب میں اول۔ انہوں نے کہا قرآن شریف پڑھتے رہے اور ان کو بخشتے رہے۔ 2-4 دن بعد پھر وہ آئے، آپ نے کہا قرآن شریف کی تلاوت بڑھا لو اور اس کو بخشتے رہو۔ پھر 15-20 دن مہینے بعد اس نے کہا کہ حضرت کہا تلاوت جاری ہے، کا جاری ہے، دیکھو اس قرآن کی برکت سے اس کو عزت کا تاج ملے گا اور وہ آپ کی وجہ سے ہوگا تو وہ خود بخود معاف کر دے گا۔ آپ یقین کر لیں، اس کو وہ شخص اسی طرح خواب میں آیا کہ میں آپ سے بہت دکھ ہوا آیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ اللہ سے تمہیں جہنم میں دیکھوں، لیکن افسوس کہ آپ نے میرے ساتھ اتنا احسان کیا کہ میری پوری زندگی میں کسی کی نیکی مجھے اتنی نہیں پہنچی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ عمل جو قرآن شریف پڑھتے ہیں کتنا بڑا عمل ہے، کتنی زبردست نیکی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اس امت کو فنا کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس میں قرآن شریف ہے اور یہ لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، سمجھنا سمجھانا وہ تو بہت بڑے مقامات ہیں، یہ قرآن پڑھنا زبردست نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ مسلمان جمعے کا احترام اور شان سے کرتے ہیں۔ جمعہ ایک نماز نہیں ہے کہ آپ نے پینٹ پتلون میں اکڑو دا بکڑو دا کسی دفتر سے نکل کے صف میں کھڑے ہو گئے۔ جمعے کا عید جیسے دن ہے، اس کا اہتمام ہے، اس کے غسل ہے، اس کے کپڑے ہیں، اس کی خوشبو ہے، اس کی مسواک ہے۔ پیغمبر فرماتے کتاب الجمعہ بخاری میں کہ اگر خود خوشبو نہیں ہے گھر والی سے مانگو، وہی کوئی خوشبودار چیزیں ذرا جسم کو لگاؤ، اجتماع میں کھڑا ہو کر کے ادب ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اب جمعے کا دن بھی ہے اور ایک آدمی کے ہاں میت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اسلامی موت نصیب فرمائے۔ موت برحق ہے، اس سے کیا ڈرنا ہے، بس عاقبت محمودہ کے ساتھ یہ کہا جائے کہ یہ مسلمان ہے اور اعلان ہو جائے کہ ایمان موجود ہے اس کا۔ یہ دنیا کیا ایسی 10 اور ہو جائے اس کے ایک لمحے کے برابر نہیں ہے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اللہ قرآن میں کہتا ہے جس کی کامیابی کا اعلان ہوا وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہے۔ بھئی ایک آدمی کے یہاں میت بھی ہوئی ہے اور جمعے کا مبارک دن ہے، جمعے کا مبارک دن، خطبے، نماز بالجار، واعظ، نصیحت، دعائیں۔ تو اب اس میت کو رکھ کر جمعے کے بعد جنازہ پڑھتے ہیں۔ لِيَقْصُرَ عَلَيْهَا الْمُصَلُّونَ، فتاوی شام، در مختار غایا نہایا بنایا۔ فرمایا کہ نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط کر رہا ہو۔ پہلے یہ حساب آپ کے ساتھ کرنا ہے کہ اس میت کو تدفین جنازہ جمعے سے پہلے مل سکتا ہے یا نہیں۔ اگر جمعے کے بعد 10,000 نمازی ہو اور جمعے سے پہلے تدفین قبل الجمعہ 10 نمازیوں کے ساتھ مل سکتی ہو، محدثین و فقہاء کہتے ہیں یہ 10 نمازیوں کے ساتھ جنازہ پڑھ کر مردے کو قبرستان میں رکھ کے آئے اور وہ لمحہ جو جمعے کا ہے وہ مردے کو قبر میں ملے، قیامت تک عذاب اٹھ گیا۔ اور اگر جمعے سے پہلے لمحہ مل سکتا تھا تدفین اور جنازے کا اور رشتہ داروں نے جمعے تک روک لیا، فقہاء کہتے قیامت کے دن مردہ حساب کرے گا، اے ظالمو میرا جمعہ تم نے ضائع کیا، مجھے تو جمعہ نہیں ملے، تو سنیچر ہو گیا، جمعہ تو جمعے پر مکمل ہے۔ یہ وقت مردے کو قبر میں ملنا چاہیے جب یہ ممکن ہو، استطاعت بشر تو شرط ہے۔ مجھے مسائل کی تشریح کرنی پڑتی ہے، بعضوں کا دماغ کو ضرورت سے زیادہ چڑھا ہوا ہے۔ وہ ایک آدمی کی والدہ فوت ہوئی تھی، میرے ایک دوست نے اس سے پوچھا کہ جنازہ کب ہوا، ہمیں نہیں بلایا؟ کہا نہیں، وہ تو منگل کو مری ہے اور میں نے جمعے سے پہلے دفنانا ہے، برف خانے میں رکھا ہے۔ وہ ظالم کہیں کا، مسئلے کا یہ مطلب تھا کہ آپ اس کو برف خانے میں جما دیں۔
برف خانے میں جمانے والے فقی مسئلہ یاد رکھے کہ میت کو علیحدہ نہیں چھوڑنا ہے، منع ہے، آپ ساتھ بیٹھ جائیں، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ آپ جائز کر رہے ہیں یا ناجائز۔ جس طرح مردے کو تنکا پھینکنا، مٹی ڈالنا، کوئی بے عزتی کی چیز قریب کرنا فقہا کہتے ہیں ظلم ہے، اس طرح بغیر ضرورت کے مردوں کو برف خانوں میں جمانا اللہ کے ہاں اس کا حساب ہوگا۔ کہتے حضرت مولانا انور شاہ صاحب امام العصر کا جنازہ تھا دارالعلوم دیوبند میں، اور اطلاع آئی کہ مولانا ظفر علی خان لاہور سے کار میں بیٹھ چکے ہیں، 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، راستہ اتنا ہو چکا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی نے کہا ظفر علی خان کے لیے شاہ صاحب کو کیوں دیر کراتے ہوئے، دیوبند کے عالم ہو، فوراً جنازہ اٹھائے گے۔ ظفر علی خان آتے رہے، بہت سارے آئیں گے جائیں گے، فرمایا حق مردے کا ہے یا زندے کا ہے، شاہ صاحب کو کیوں دیر کروا رہے؟ وہ تو آبات ہے تمہارے، بتاؤ تم کیا۔ یہ مسائل میں اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ میرے بھائی لوگ سنیں اور اس پر عمل کریں۔ ویسے بڑا معلوماتی شخص ہوتا ہے، لیکن جب اس پر آن پڑتی ہے تو ایک دمڑی کا نہیں ہوتا ہے، ایک پائی کا نہیں ہوتا۔ 2 آدمیوں کو آنکھ دکھا نہیں سکتا کہ خلاف شرع کام میرے ہاں نہ کرائے۔ مجھے مسئلہ پختہ یاد ہے، وہ ایک بڑے عالم فوت ہوئے شب جمعہ کو، تو ان کے بانجے جو ہے پاکستان کے بڑے مولوی کہلاتے ہیں، انہوں نے جمعے کے دن 4 بجے جنازہ کرایا جمعے کے بعد۔ تو میں نے الاحسن میں ان کی خبر لی الحمدللہ، تو فوراً ایک آدمی کو جہاز میں بٹھایا، کہا دوسری قسط کا اعلان کیا ہے، خدا کے لیے وہ نہ نکالے۔ تو میں نے کہا مسئلہ سمجھ گئے؟ کہ مسئلہ تو ایسا سمجھ گئے جتنا سمجھنا تھے اس سے بھی زیادہ، لیکن وقت گزر چکا ہے۔ تو جب گھر گئے اور یہ بات کہی تو گھر کی عورتوں نے کہا کہ حضرت الاستاذ مولانا صاحب کی زندگی میں جتنی اموات ہوئی ہے تو جمعے کے دن 9 اور 10 بجے دفناتے تھے، آپ لوگوں نے ہمارے حضرت کے ساتھ، گھر کی عورتیں کہتی ہے کہ شاہ ظلمو نہ پورا نشوا خان بادشاہ خان جی نے کئی بدی گٹی نہ۔ میں نے کہا تمہارا اتنا بڑا علم اور اہتمام ہو، شیخ الحدیث تمہاری عورتوں کے برابر بھی نہیں، ان کو مسئلہ پورا یاد ہے اور تمہیں عمل نصیب نہیں۔ مسئلے پر عمل مومن کا حق ہے، اور مسئلے پر عمل کرنے سے مسئلہ زندہ ہوگا، اور چونکہ یہ مشکل کام ہے اس لیے پیغمبر نے بشارت دی کہ ایک سنت جو لوگوں سے ہٹ رہی ہو اور لوگ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہو اور کوئی اس پر سٹینڈ لے اور اس کو زندہ کرے، اس زندہ کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے۔ 100 شہید کوئی آسان کام ہے؟ جتنے شہدائے عالم ہے یہ ایک ایک شہید ہے، اور یہ سنت پر غیرت کرنے والا اور ہمت کرنے والا یہ 100 شہیدوں کا ثواب پاتا ہے، اس کو 100 تانے سننے ہوں گے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔